پیارے بچوں، اب یہ بات جو گلیلیو نے اس چرچ کے ہال میں بیٹھے ہوئے دیکھی تو وہ کوئی یوں تو انوکھی بات نہیں تھی، اس لیے کہ ہال میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی لوگ تھے وہ سب دیکھ رہے تھے کہ فانوس وہ شینڈلیئر ہل رہا ہے یا انہوں نے دیکھا ہوگا۔ لیکن جو 19 سال کا گلیلیو تھا، یہ بات اس نے بڑے غور سے دیکھی اور وہ دیکھتا رہ گیا۔ وہ کیوں اس کو بار بار دیکھ رہا تھا؟ اس لیے کہ وہ ایک سائنس اسٹوڈنٹ تھا، وہ زندگی کو دیکھ رہا تھا کہ وہ کسی فارمولے کے تحت گزرتی ہے۔ کائنات کی اشیاء ریاضی کے فارمولوں کے مطابق چلتی ہیں۔ یہ بہت ہی اہم سوالات تھے جو اس کے ذہن میں تھے۔ اسی لیے جب اس نے بار بار اس کو دیکھا تو جس نتیجے پر وہ پہنچا وہ یہ تھا کہ اس نے جو محسوس کیا کہ جو شینڈلیئر ہے وہ چاہے تیزی سے جھولتا ہو، دونوں سروں کے درمیان زیادہ فاصلہ طے کرے، یا پھر کم رفتاری کی صورت میں تھوڑے فاصلے کے لیے جھولے، دونوں صورتوں میں جب وہ اپنا چکر کم یا زیادہ، جب وہ اپنا ایک چکر مکمل کر لیتا ہے تو وہ جو وقت ہے وہ ایک ہی جیسا ہوتا ہے۔ یعنی کم رفتاری کی صورت میں یا زیادہ رفتار کی صورت میں تھوڑے فاصلے کے لیے جھولے، دونوں صورتوں میں ایک مکمل چکر کے لیے ایک جتنا وقت صرف ہوتا ہے۔ اس زمانے میں جو بہت ہی دلچسپ بات ہے کہ گھڑی تو تھی نہیں، اور خاص کر کلائی پر باندھنے والی کوئی گھڑی نہیں ہوتی تھی، اور جو دیواروں پر گھڑیاں ہم آویزاں کرتے ہیں، دیوار پر لگاتے ہیں، وہ ابھی ایجاد بھی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں 1583 کی۔ تو گلیلیو نے کیا کیا؟ اس کو کیسے پتہ چلے کہ وہ دونوں جو فاصلہ طے کرتے ہیں زیادہ ہو یا کم، ان کا وقت ایک ہی ہوتا ہے، برابر کا ہوتا ہے؟ تو اس نے ایسا کیا کہ اپنی نبض پر ہاتھ رکھ لیے، اور جو دھڑکن نبض میں اسے محسوس ہوئی وہ اس کو گنتا رہا۔ اس میں اس نے محسوس کیا کہ جس نتیجے پر وہ پہنچا ہے کہ فانوس تیزی سے جھولتا ہوا دونوں سروں کے درمیان زیادہ فاصلہ طے کرے، یا پھر کم رفتاری کی صورت میں تھوڑے فاصلے کے لیے جھولے، ہر دو صورتوں میں ایک مکمل چکر کے لیے ایک جتنا وقت صرف ہوتا ہے۔ تو اس نے یہ بات اپنی نبض سے کلائی پر ہاتھ رکھ کر چلتی ہوئی نبض کو گن کر اس نے اپنے مشاہدے کی تصدیق کر لی تھی۔ اب یہ ہوا کہ جب وہ گھر آیا گلیلیو، تو اس نے گھر میں آ کر پینڈولم پر تجربات جاری رکھے، اور مزید یہ دریافت کیا کہ جھولتے ہوئے پینڈولم کو ایک چکر مکمل کرنے کے لیے جو وقت درکار ہوتا ہے اس کا انحصار پینڈولم کے پھیلاؤ ایمپلیٹیوڈ پر نہیں ہوتا، تو پھر کس پر ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ رسی کی لمبائی پر ہوتا ہے جس سے پینڈولم جھول رہا ہوتا ہے۔ تو جو مختلف قسم کے پینڈولم بنا کر تجربات کرنے سے گلیلیو کو یہ بھی پتہ چلا کہ رسی کی لمبائی کم یا زیادہ کرنے سے وقت کا وہ مخصوص وقفہ، ٹائم پیریڈ، جس میں پینڈولم ایک چکر مکمل کرتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ یہ پینڈولم کا بنیادی اصول تھا جو گلیلیو نے چرچ میں بیٹھے بیٹھے دریافت کر لیا۔ یہی دریافت آگے چل کر وقت کی پامائش کا ایک موزوں ترین اور قابل اعتماد پیمانہ ثابت ہوئی، اور پینڈولم کلاک بنانے کا موجب بنی جو گلیلیو تیار کر چکا تھا، اور اس کی شہرت ہر طرف پھیل چکی تھی۔ پیارے بچوں، یہ کہانی اس لیے آپ کو سنائی گئی ہے کہ اپنی زندگی میں مشاہدات اور تجربات کو آنے دیں، اور جب آپ زندگی کے حقائق کے بارے میں جانیں گے تو آپ کو اتنا لطف آئے گا کہ آپ ایک ریالٹی سے، ایک فیکٹ سے دوسرے فیکٹ کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ آپ یہ کہانی سن رہے ہیں آپ آواز علم چینل سے، اور یہ آواز ہے عمر شبیر کی۔